ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، یہ احساس اپنے اندر کرنا چاہیے، کیونکہ مرنا فیکٹ ہے، یہ سچ ہے کہ مرنا ہے، یہ فیکٹ ہے کہ مرنا ہے، یہ سچ ہے کہ مرنا ہے، اور جتنا بڑا یہ سچ ہے اس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے۔ کسی کمیونسٹ کو کھڑا کر کے پوچھو تو وہ اللہ کا انکار تو کر دے گا۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ بغیر کوئی وجود کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ یہ مائک ہے، یہ وجود میں آیا ہے، مائک دیکھنے سے پہلے ہمارا دماغ کہے گا مائک بنانے والا کوئی ہے۔ گھڑی ہے، یہ نظر پڑتی ہے میری، اس سے پہلے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھڑی کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم ہیں، اس سے پہلے ہماری کھوپڑی کہتی ہے، ہمارا دماغ کہتا ہے کہ دنیا کا بنانے والا کوئی ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے، کہیں نہیں اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کسی اللہ کو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا انکار کرنے والے آج لاکھوں لوگ مل جائیں گے دنیا میں، لیکن ان انکار کرنے والوں سے بھی اگر آپ پوچھو کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کو مرنا نہیں ہو، تو وہ بھی انکار نہیں کر پائے گا، وہ بھی یہ کہے گا کہ نہیں مرنا سب کو ہے۔ تصور کیجئے کہ موت کتنی بڑی سچائی ہے۔ نبی کا انکار کرنے والے ملیں گے، اسلام کا انکار کرنے والے ملیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی ہے کہ جو یہاں ہے اس کو جانا بھی ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی اس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کی اس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ جیسے دلی سے اور ہاوڑا ٹرین چلتی ہے، دلی سے کوئی بیٹھا ہاوڑا میں آ کر رک گئی، اس سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ اس کی آخری اسٹیشن ہاوڑا ہے، ہاوڑا سے چلی اور دلی رک گئی، اب دلی سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ لاسٹ اسٹاپیج اس کا دلی ہے۔ ہمارا لاسٹ اسٹاپیج قبرستان ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس ٹرین پر چل رہے ہیں، اس کا آخری اسٹاپیج قبرستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کی جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی منزل 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی منزل 2 دن کے بعد آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی اسٹیشن آج آ گئی اور کسی کی اسٹیشن کل آنے والی ہے، لیکن جانا سب کو ایک ہی منزل پر ہے، جانا سب کو ایک ہی مقام پر ہے، اور سب کا اسٹاپیج وہی قبرستان ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے حلق پر تمہاری موت، تمہاری روح نرخرے تک پہنچ جائے گی۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ملک الموت روح نکالے گا اور یہ روح تمہارے نرخرے تک، تمہارے حلق تک آ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ یہ روح جب نکلتی ہے نا، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اب سنو، بہت قیمتی چیز، روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے۔ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرتا ہے، روح جب نکالتا ہے تو روح کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے نیچے سے، پیر کے تلوے سے کھینچتا ہے، روح یہاں تک آتی ہے، کھینچتا ہے یہاں سے تو یہاں تک آتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کسی بھی مرنے والے کے پاس بیٹھ کر، سب سے پہلے اس کے نیچے کا حصہ بیکار ہوتا ہے، بے جان ہو جاتا، کام نہیں کرتا، کیونکہ روح یہاں سے نکالی جاتی ہے۔ یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو پہلے پیر کا حصہ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر ٹخنا کام کرنا بند کرتا ہے، پھر یہ روح نکلتے نکلتے ایڑی تک آ جاتی ہے، ایڑی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح نکالتے نکالتے گھٹنے تک آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر گھٹنے سے نکل کر ران پر آتی ہے، پھر ران سے نکل کر کمر تک لاتا ہے روح کو، پھر کمر سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، پھر سینے تک کھینچ کر لاتا ہے، سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر یہ روح نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جاتی ہے،
تو حلق سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب حلق تک پہنچتی ہے اور حلق سے جب نکالتا ہے تو آدمی کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. دیکھیے گا انتقال کے وقت آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں ایسے. جب اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، جب روح فرشتہ نکالتا ہے، اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے روح کو نکلتے ہوئے، ملک الموت کو روح کو کھینچتے ہوئے وہ دیکھتا ہے ایسے کر کے، اور اسی وقت وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس رحمت کے فرشتے کھڑے ہیں یا عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں. مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی روح کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میری روح کو علیین میں ڈالا جائے گا یا سجین میں ڈالا جائے گا. اس کو اپنا پورا منظر، پوری زندگی کے کارنامے یاد آ جاتے ہیں. سب کے ساتھ یہ ہونا ہے، ہم اور آپ سب اس مرحلے سے گزریں گے، یاد رکھیے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج سن کر کل بھول جائیں، لیکن جن کی منزل آ چکی ہے وہ اس منظر کو دیکھیں گے. پھر روح کو جب کھینچتا ہے تو روح ناک اور کان اور آنکھ، یہ تین راستے روح کے نکلنے کے، ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے وہ باہر نکلتی ہے. جب نکلتی ہے تو نکلتے ہوئے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے. قرآن نے اسی کو کہا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس آیت پر غور کرو، قرآن کی اس لائن پر غور کرو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سمجھتے ہو کہ مرنے سے پہلے میرے ماں، میرے باپ، میری اولاد میرے پاس بیٹھی ہے، وہ میرے قریب ہے. نہیں نہیں نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ تم مجھے دیکھ سکو. اس منظر کو سوچ کر بھی اگر کوئی آدمی کا دل نہ پگھلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل نہیں پتھر ہے. ان آیتوں کو سننے کے بعد بھی اگر وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پتھر دل شاید کوئی نہ ہو. اگر اللہ نے کہا تھا قرآن میں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی جھک جاتا اور پہاڑ بھی موم ہو جاتا اور پگھل جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ پر قرآن اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی موم بن کر پگھل جاتا. لیکن باہر انسان تیرے دل پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تو پتھر دل بنا ہوا ہے، تیرا دل پگھلتا نہیں ہے، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں اور آخرت کے بارے میں تو کچھ سوچتا نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. کیوں نہیں نکال لیتے؟ اس وقت ہم سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں. تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار تمہارے قریب نہیں ہوتے. اس وقت جتنا قریب ہم ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا. لیکن تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی، تمہاری آنکھیں، تمہاری نگاہیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی. وَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. کیسا تھپڑ مارا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سپر پاور لوگوں کو، دنیا کے طاقتور لوگوں کو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارے اوپر کوئی طاقت کام نہیں کر رہی ہے، اگر تم سب سے بڑے طاقتور ہو اور تم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اس ملک الموت سے وہ روح چھین کر دکھاؤ اور اپنے اندر واپس لوٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. وہی اللہ نے کہا اگر تمہارے اوپر کسی بہت بڑی طاقت کا ہاتھ نہیں ہے، تم اپنے آپ ہی کو سب سے بڑا سمجھتے ہو،
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس سے چھین کر دکھاؤ اور اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ۔ دیکھا کسی نے ملک الموت سے روح چھین کر اپنے اندر واپس لے لی، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے اور اس کو بھگایا ہو؟ نہیں۔ کتنی بڑی کتنا بڑا تھپڑ مارا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ۔ نہیں، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے ہمارے اوپر اور اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ، اسی کا نام ہے سپر پاور، وہی ہے کریٹر آف یونیورس اور وہی ہے ماسٹر آف یونیورس۔ میرے بھائیوں، اسی کو کہا جاتا ہے اور اسی کی چلتی ہے۔ یہ سب ہم اور آپ کو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ سب سے